عزیز طلباء و طالبات، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کل پروفیسر رشید احمد صدیقی مختصر ان کے حالات زندگی پر بات کرنے کی کوشش کری ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کا ایک مشہور انشاء ہمارے اس میں شامل ہے، دعوت۔ آئیے آج اس دعوت کیا ہے اس پہ بات کرنے کی ہم کوشش کریں گے، اور اس دعوت کو پڑھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ ایک مثل مشہور ہے، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ مثل بھی عام ہونی چاہیے، مجھے دعوتوں سے بچاؤ۔ گو دوستوں سے بچنے کے معنی ہیں یہ ہے کہ دعوتوں سے بھی نجات مل جائے۔ بھوک کی مانند دعوت کا بھی یہ حال ہے کہ اس کا نہ کوئی وقت مقرر ہے نہ موقع۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا ہوگا، قلوہ افلاس میں دولت کے کاشانے میں بھوک، دشت و دریا میں، شہر میں گلشن میں، ویرانی میں بھوک۔ بھوک ہے ہنگامہ آرا قلزم خاموش میں، ڈوب جاتی ہیں سفینے بھوک کی آغوش میں۔ تیوہار تقریب ہو کر کوئی مہمان آیا ہو، کوئی چل بسا ہو، رکا دعوت بہرحال موجود ہے، محضر موجود ہے۔ اور ایک بزرگ نے تو جوش میں آ کر اس کی بھی فرمائش کر دی، براہ کرم تناول محضر فرمائیے۔ دعوت میں نہ جائیے تو غرور، بے توجہی کی شکایت، جائیے تو معدہ اور عاقبت دونوں خراب۔ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے جس قسم کی اور جن مواقع پر دعوت کھائی ہے بہت کم لوگوں کو نصیب ہوئی ہوگی۔ سب سے پہلے دعوت مجھے خوب یاد ہے، گو اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ میرے کسی بزرگ کی دعوت رہی ہو اور وہ مجھے اسی اصول پر بن بلائے ساتھ لے گئے ہوں، جس اصول پر ریل میں کرایہ نہیں ادا کرنا پڑتا ہے، یعنی معصوموں کے لیے نہ کرایہ ادا کرنے کی ضرورت ہے نہ رکا دعوت کی۔ بعد ریلوے لائنوں کا تو مجھے یہ حال معلوم ہے کہ وہاں کافی گاڑی دو سادوں کے حساب سے مفت سفر کیا جا سکتا ہے۔ ادھر کی کوئی ٹکٹ کلیکٹر اس لائن پر مامور ہوئے، انہوں نے ایک بزرگ کو بے ٹکٹ سفر کرتے ہوئے پکڑا تو انہوں نے نہایت ہی گور کر عارفانہ ڈپٹ کے ساتھ کہا، ابھی شراب دوں گا بسم ہو جائے گا، جانتا نہیں فی گاڑی دو سادو۔ بیچارے ٹکٹ کلیکٹر ایسے مبہوت ہوئے کہ گاڑی کے نیچے کرتے کرتے بچے۔ ہاں تو پہلی دعوت مجھے ایسے صاحب کے ہاں کھانی پڑی جو کپڑے بنتے تھے، غازی بیا کی معتقد تھے، راہ نجات پڑھتے تھے اور کوکین بیچنے میں سزا پا چکے تھے۔ ساری بستوں مدعو تھی، مئی کا مہینہ اور دوپہر کا وقت، مکان و میدان کا کوئی نشیب و فراز ایسا نہ تھا جہاں کھانے والے نہ بیٹھے ہوں، فرش و دسترخوان کا وہاں کوئی دستور نہ تھا، جس کو جہاں جگہ مل گئی بیٹھ گئے۔ ایک نیب کی جڑ پر میں بھی بیٹھ گیا، ایک ہاتھ میں گرم گرم تنوری روٹی، مٹی کے برتن میں زمین پر سالن رکھ دیا گیا۔ بہشتی نے مشک سے تام چینی کے گندے شکستہ گلاس میں پانی پلانا شروع کر دیا۔ سامنے ایک نیاز مند کتے صاحب موجود تھے، دم ٹانگوں کے درمیان خود دو زانوں بیٹھے ہوئے، نظریں نیچی، بہت کچھ
بہت کچھ بھوکی، چہرہ اور جسم پر ہمسا کے غیر قانونی نقوش جن پر مکھیاں مصروف تھیں۔ غزل خوانی اور بحیثیت مجموعی داغ کا ایک مصرع، نہ ہم سمجھے نہ تم آئے کہیں سے، پاس ہی ایک بوڑھے کھانستے جاتے تھے، کھاتے جاتے تھے اور کھلال کرتے جاتے تھے۔ ناتی گود میں پوتا کندھے پر، پوتے نے ایک ہڈی کتے کے سامنے پھینک دی۔ اب معلوم ہوا کہ ایک کتے صاحب کہیں